بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سارے معاملات کو اگر صرف اکیڈیمکلی نہ دیکھا جائے اور صرف ایک نظر سے دیکھا جائے، اور وہ جو نظر اور وہ عینک ہو وہ بخاری شریف کی ہو، تو دیکھیے ذرا کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے قریب رہے اور ان کی پھر بعد میں کنٹریبیوشن کیا رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو لیجئے، حضرت عمر خطاب نے ان کو واپس بلا لیا تھا عین اس وقت جب کہ وہ کمانڈر ان چیف ہونے کے ٹاپ رینک اور ٹاپ جنرالٹی جس وقت موجود تھی اور ان کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم نقوی بھائی، السلام علیکم، تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ خالد بن ولید جیت رہا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے اور اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب خالد بن ولید کی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو ان کی ٹوپی جو تھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا سر کا، اور وہ گر گئی کہ تو آپ نے کئی صحابہ اس پہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا میری ٹوپی واپس لے آؤ۔ یہ محبتیں جو ہیں یہ بڑی خاص ہیں۔ اگر وہ آیا نمائندہ آیا تو اس نے دیکھا اپنے بادشاہ کو جا کے خبر دی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ لوگوں جیسا بادشاہ نہیں ہے محمد، اس کا تو لواب دہن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہاتھوں پہ پکڑ لیتے ہیں، وہ تو پانی وضو کا نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ تو بال کاٹتے ہیں لوگ بال آپس میں تبرک کے طور، وہ آپ جیسا بادشاہ نہیں ہے۔ جہاں پہ صحابہ ایسے ہوں کہ وہ پانی وضو کا نہ گرنے دیتے ہوں، جہاں پہ کہ حضرت معاذ جیسے شخص ایسے ہوں جنہوں نے بچپن سے دیکھا ہو، وہاں پہ ان لوگوں کا جو علم ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے اور میں شہر ہوں، یہ راستہ ہے، چور دروازہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے جہاں سے آنا ہے، وہ ہستی و شخصیت کیسی ہوگی جس نے آنکھ کھولی ہے نبی کو دیکھ کر۔ یہ معصوم بات تھوڑی ہے، یہ اللہ کے پلان سے باہر تھوڑی بات ہو سکتی ہے۔ جس نے جو گٹی ہے وہ لواب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، جس کے اوپر صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب شروع کے دنوں میں تجارت کے لیے مکہ آتا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی روشن چہرے والا شخص جو ہے وہ کھڑا وہاں پہ کچھ کر رہا ہے، وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی ساری عمر کہتے رہے کہ اگر میں اس وقت قبول کر لیتا نا اسلام تو میں پہلا مرد مسلمان ہوتا۔ وہ یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو اپنی رغبت ہے، محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ اس کو خاص اور عام بناتی ہے، اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی، یہ نبی کی نسبت ہے۔ آج کیونکہ ضربت کا شب ہے تو آج فضائل علی پہ بات کریں گے۔ علی کو کون سی چیز جو ہے وہ افضل بنا دیتی ہے؟ ہاں، صحابی ہونا بڑی افضل بات ہے، لیکن اہل بیت ہونا یہ اور کہانی ہے۔ جب اللہ کے رسول خود کہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور میں جو اپنا سارا دین، میں نے ساری زندگی جو محنت کی، تمہیں قرآن دیا، میں اس کا تم سے اجر مانگ رہا ہوں؟ نہیں، میں نہیں اجر مانگ رہا، میں تم سے جو مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور کیا ہم دے رہے ہیں یا نہیں، وہ اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، بس، اور کچھ نہیں مانگا۔ آج اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حصے کو قبول کرے، انتہائی محترم شہنشاہ نقوی بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم سر، وعلیکم خیریت سے السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ مفتی حنیف قریشی بھائی ہیں، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ یہ دو شخصیات ایسے ہیں جن کو بلا کے انسان کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ آج کی مجلس تو ہو گئی۔ پھر وہاں سے جناب علامہ شہریار داؤد بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور فرحان علی وارث ہیں، فرحان السلام علیکم۔ باسط علی رانا سہل وردی، جناب کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام روز ایک شامل ہو جاتا ہے، لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عبد الباسط رانا سہل وردی، آپ کبھی کسی کے کاغذ کو اٹیسٹ تو نہیں کر سکتے؟ یہ نام ایک مہر پہ نہیں آئے گا؟ عبد الحمید رانا صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ سانے بنی بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور اقدس، حق تو آپ کا ہے لیکن قریشی صاحب کو موقع پہلے کہلے میرے مہمان بھی ہیں، میرے مہمان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں۔ واہ، ہاں، قریشی بھی ہیں، قریشیوں کا سادات کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ قریشیوں کے ساتھ۔ حضور اقدس، یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے تو یہ فرمائیے کہ بات آپ متفق ہیں، اور پھر اگر یہ بات متفق ہیں تو یہ اہمیت کیا ہے اور کیسی ہے نسبت رسول سے علی مرتضیٰ ہونا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں میرے خیال میں چند منٹوں میں اتنی باتیں کر دی ہیں کہ آج کا سارا پروگرام ہی اسی کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بولنے کا ملکہ عطا کی ہے، اللہ مزید فضل۔ جن ہستیوں کا ذکر آپ نے شروع کیا ان میں سے ایک ہستی حضرت مولا کائنات کی ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین، یاسوب المومنین والمسلمین، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، غالب علی کل غالب، امام المشارق سبحان اللہ یار، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم،
یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو ہستیاں مقصودی ہستیاں ہیں. مقصودی مقصد ہے ان کا ہے. بہت ساری کائنات میں ہستیاں پہلی ایسی دفعہ لفظ ہوتی سنا ہے ہیں. مقصودی ہستی ہیں. واہ. کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو حادثاتی طور پر سامنے آتی ہیں. یہ مقصودی میں مقصودی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر عرشوں پہ بھی لکھا ہے, جنتوں میں بھی لکھا ہے, ان کا ذکر کشتی نو پر بھی لکھا ہے, کیا بات کی ہے یار, کیا بات کی ہے. ان کا نام دعائے موسیٰ میں بھی ہے, ان کا نام تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, اور قرآن گواہی دیتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اس لیے ہم ان کو مقصودی کہتے ہیں. وہ بیدم وارسی نے کہا تھا نا, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں آپ کی اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں کہ اگر حسب کو دیکھیں تو آپ کے حسب جیسا کسی کا حسب نظر نہیں آتا, اور اگر آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں نظر آتا. کیا بات. آپ میرے نبی کے شفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے لخت جگر ہیں, اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا رشتہ بیان کروں کہ علی کی آنکھ کھلی وہ گود رسول میں تھے, اور رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں. کیا بات ہے یار. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ یار اپنی الکریم, بات پہ رونے کا وقت تو دو. کیا بات کیا خدا کی قسم. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کی ہے یار. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو سلامت رہو. یہ وہ ہستی ہیں کہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں, اور الحمدللہ میرے اس جملے کو پوری دنیا میں سنا بھی گیا اور اب لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں کوشش کرتی ہے کہ یہ بولے, اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر سب سے پہلے ماما کہے, باپ چاہتا ہے وہ یہ بابا کہے. اور یہ مرحلہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا یہ ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ حضرت علی کو تو حضرت ابو طالب سے رسول اللہ 1 سال کی عمر میں مانگ کے لے گئے تھے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ علی کو سب سے پہلے کس نے بلوایا ہوگا اور کیا بلوایا ہوگا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بلوایا ہوگا, بس تصور کریں کیا بلوایا ہوگا. اب ظاہر ہے رسول ہے تو رسول نے سب سے پہلے علی سے یہی کہا ہوگا نا کہ علی بولو اللہ. جس علی کا یہ مقام اور منصب ہے, کعبے میں ولادت ہے, گود رسول میں آنکھ کھلتی ہے, مکھرائے والضحیٰ کی زیارت یہ کائنات کا پہلا نظارہ ہے, رسول کے لعاب دان کی گھٹی ہے ان کی پہلی غذا ہے. اور پھر مقام آگے بڑھیے تو میں اس پہ بھی کہتا ہوں سننے والوں کو کہ میں کیوں کہتا ہوں, یہ میرا ایک لفظ میں نے یہ شروع کیا یہ بولنا کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. وراء الورا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے ان کو نہیں تول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بات کی, کسی چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے نہیں تول سکتے. کسی بھی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے اس پہ نہیں ان کو تول سکتے ہو.